على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، اس اہم ترین پروگرام کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن اور حدیث کی آواز کو گھر گھر تک پہنچایا جائے. ہم شکر گزار ہیں دنیا بھر میں اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں کے، جنہوں نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی تحسین فرمائی. یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہوگا وہاں خیر اور برکت دکھائی دے گی. اور اگر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ نہ ہو، آپ کی سنتوں کو حذف کر دیا جائے یا آپ کے ارشادات اور فرامین کو اہمیت نہ دی جائے تو وہاں پر کوئی خوشگوار ماحول بن نہیں سکتا. اور اسلامی ماحول کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے بنیں، عمل کرنے والے بنیں. تو اس لیے ہماری گزارش ہے اپنے تمام معززین سے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، قریب ہوں. پڑھیے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھیے قرآن اور حدیث اور عمل کیجیے قرآن اور حدیث کے مطابق، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نجات اور باعث ہے. بلوغ المرام جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی، اس کتاب میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ احکام اور مسائل کے متعلق احادیث ایک جگہ جمع کر دی جائیں. اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عام بخشا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کو پڑھتے، پڑھاتے، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. ہم اس کتاب کے ابواب کا تفصیلی مطالعہ اور ہر باب کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، احادیث جو اس میں پیش کی گئیں وہ آپ کے سامنے رکھتے گئے. کوشش کیجئے کہ دینی جو باتیں ہیں، حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے ہو، اس پر عمل کیجئے. یہی کامیابی کے لیے ضروری ہے. ورنہ طہارت اور نماز کے مسئلے میں ہم سنت کی بات کریں اور سنت پر عمل کریں، لیکن کاروبار، دین لین لوگوں کے ساتھ اور اسی طرح معاملات، اس پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ چھوڑیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی گھاٹے اور نقصان کا سودا ہوگا. اور یہ دینداری نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح ہو جائے جیسے پک اینڈ چوز. سبزی مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، جو چیز پسند کی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم شریعت کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں اپنی من کی ہوں لے لیں، باقی چیزوں کو وہیں پر چھوڑ دیں. یہ دینداری نہیں ہے. مکمل دینداری کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے احادیث کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اس سے پہلے ہم نے قصاص، اسلامی حدود اور اسلامی سزاؤں کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جرائم کو ختم کیا جائے. مجرم سے پہلے جرائم کو ختم کیا جائے. جرم کی طرف لے جانے والے جو گراس روٹ ہیں، اسباب ہیں بنیادی، ان پر پابندی لگائی جائے تاکہ مجرم تک جانے سے پہلے یہ جو راستے ہیں ان پر پہرے بیٹھ جائیں. اسی لیے اگر کہیں پر اسلامی شریعت نافذ کی گئی تو اس کی برکت دیکھنے میں آئی، آج بھی دیکھنے میں آ سکتی ہے جہاں اسلامی شریعت نافذ کی جائے. اور اگر کہیں اسلامی شریعت نہ ہو تو پھر وہ خیر و برکت سے ہم محروم کر دیے جائیں گے. اور عجیب بات حیرت کی ہوتی ہے کہ اگر کسی ملک کی اکثریت مسلمانوں کی ہو اور کوئی ملک اس کے رہنے والے قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہوں، مگر قانون قرآن و سنت کا نہیں، عدلیہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان رہتے ہیں. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اللہ کے قانون کو اہمیت دینے والے بنیں.
آپ کی عدلیہ میں کم سے کم قرآن اور حدیث کا قانون چلے، فیصلہ ہو تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر، وکیل اگر بحث کرے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر، جج اگر ڈیسیجن بنائے قرآن اور حدیث کی بنیاد پر، تب دیکھیے کتنی خیر و برکت وہاں دکھائی دے گی۔ ہمارے سامنے اس وقت جو جس کا چیپٹر ہے وہ اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی، جنرل جرم، ظلم اور زیادتی کی بات، کیونکہ متعین جو جرائم ہیں جیسے زنا کا اور اسی طرح سے چوری کا اور اس طرح سے اور مختلف جو جرائم ہیں، کسی کو کوئی قتل کر دے، اس کا تفصیل سے ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی بات ہے جو بعض اوقات بعض جگہوں پر نزاکت اختیار کر گئی، اور وہ ہے مرتد کی سزا۔ اس سلسلے میں یعنی ایک آدمی دین قبول کرے اور اس کو چھوڑ دے تو اسلام کیا کہتا ہے، اس کے سمجھنے میں بعض اوقات بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کی سخت سزا رکھی گئی ہے، گویا کہ شخصی آزادی اسلام میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس انداز سے دیکھا، بعض لوگوں نے اس کو اس انداز سے دیکھا کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو اس کو پکڑو اور قتل کر دو۔ یہ دونوں ایکسٹریم ویوز ہیں، اور اسلام ہمیشہ اعتدال کا راستہ بتاتا ہے۔ اعتدال اور توازن ہر چیز میں، حتیٰ کہ عبادات میں بھی رکھا گیا۔ یہاں بھی مرتد کے مسئلے میں بھی یہی اعتدال اور توازن ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ اسلام میں آزادی کا تصور نہیں ہے، شخصی چوائس کا تصور نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے، یہ غلط خیال ہے۔ اسلام انسان کی آزادی کی پوری ریسپیکٹ کرتا ہے، پوری جو ہے قدر کرتا ہے، مگر جیسے آج کل بھی بعض جگہوں پر رواج ہے کہ میری آزادی کی بھی حد بندی ہے۔ حد بندی کیا ہے؟ مجھے آزادی دی گئی بعض ممالک میں، جیسے ایک نے کہا تھا نا، ایک آدمی اپنے ہاتھ بہت پھیلایا ہوا تھا، اور جب ہاتھ پھیلایا تو اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی ٹھہرا ہوا تھا اس کی ناک کو لگ گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے تو آزادی ہے، میں جیسے چاہے اپنے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو اس نے کہا جناب آپ کو آزادی ہے ہاتھ پھیلانے کی جب تک آپ کے ہاتھ میری ناک پر نہ لگے، لیکن اگر آپ کا ہاتھ میری ناک سے ٹکرا رہا ہے تو آپ کی آزادی کی باؤنڈری ختم ہو گئی وہاں پر، اس لیے آپ ہاتھ سکیڑ لیجئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی آزادی کا یہی لیمیٹڈ تصور ہے کہ آپ کی آزادی ہے مگر پڑوسی کو ڈسٹرب ہو رہا تو پولیس آ جائے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں میوزک لگاؤں چاہے کتنی زور سے لگا لوں تو اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو یا نہ ہو، آپ کون ہوتے ہیں؟ پولیس کہے گی نہیں، آپ کی آزادی آپ نے گھر میں اپنے لیے ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی کو میوزک کی آواز جائے یا کوئی اور آواز جسے وہ پسند نہیں کرتا تو یہ آپ کی آزادی نہیں ہے، یہ آپ کی مداخلت ہے پڑوسی کے زندگی میں، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے لے جائے اپنی گاڑی کسی اور کے ڈرائیو وے میں کھڑا کر دے اور کہے کہ یہ تو میری آزادی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ آزادی آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آزادی کے ہر جگہ اس طرح کی باؤنڈریز اور لمٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہی چیز اسلام کی بھی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، تم کو چوائس ہے، چاہے تو تم مسلمان بنو چاہے تو نہ بنو، زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ آزادی ہے آپ کی۔ اگر آپ نے اپنی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام قبول کیا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ باؤنڈریز آپ کے اطراف آ گئیں، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آزاد ہوں لہٰذا میں نماز نہیں پڑھتا، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ آپ جس دین میں اپنی مرضی سے داخل ہوئے ہیں اس دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ قانونی طور پر کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا، دین تو بڑی بات ہے۔ مثلا ایک جنرل میں مثال دیتا ہوں، آپ کوئی ادارہ چلاتے ہیں اور اس ادارے میں آپ کے پاس 60 مزدور کام کر رہے ہیں، 60 ورکرز ہیں، اسٹاف ہے آپ کا، وہ کام کر رہے ہیں۔ کام لینے کا تو اس کو حق حاصل ہے کہ آپ کے پاس آئے تو اپلائی کرے، اگر آپ بھی سیٹسفائی ہیں تو اس کو جاب دے دیجئے، اور اگر وہ مطمئن نہیں ہے یا آپ اس کی قابلیت سے مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کو باہر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی آزاد ہیں وہ بھی آزاد ہے۔ لیکن جب اگریمنٹ وہ سائن کر دیتا ہے کہ میں اس ادارے میں امپلائی اور امپلائر یعنی کام کروں گا یا جو ادارہ کام دے رہا ہے ہم کام دیں گے، یہ سائن ہو گیا، اب اس کے بعد اب آپ کو گھڑی دیکھ کر آنا ہوگا کہ آپ کا ٹائم 8 بجے شروع ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 9 بجے بھی آ سکتا ہوں، کیونکہ باہر جب تک تھے آزادی تھی، آپ نے اپنی مرضی سے سائن کیے، دستخط کیے
کہ میں اس اگریمنٹ کو قبول کر رہا ہوں کہ یہ کام میں قبول کر رہا ہوں. جب کام قبول کیا، اب مینیجر جو کہے گا، ڈائریکٹر جو کہے گا، آپ پابند ہیں اس کو فالو کرنے کے، اور جب تک آپ اندر ہیں اسی کو فالو کرنا ہوگا. اس لیے کہ اس آزادی کو ان شرائط کے ساتھ آپ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. اگر ڈائریکٹر آپ کے گھر آئے اور کہے کہ آپ میرے ملازم ہیں، اس لیے میں آپ کے گھر میں جیسے چاہے آرڈر دے سکتا ہوں، آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط مداخلت ہے، اس لیے کہ آپ کے ڈائریکٹر کی جو لمٹس ہیں آپ اس کے باہر آ گئے. اب وہاں آ کر وہ قانون اپنا نہیں چلائے گا. گھر آپ کا ہے، آپ کا قانون چلے گا گھر میں، آپ کا حکم چلے گا گھر میں. اسی طرح کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو اور پھر کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ یہ میری آزادی ہے، تو یہ آزادی نہیں، یہ نادانی اور جہالت کی بات ہوگی. آپ اپنی مرضی سے دین قبول کیے، تو اب اسلامی جو آداب ہیں ان پر عمل کرنا یہ آپ کے لیے اب ضروری ہوگا، چوائس نہیں رہی آپ کے لیے. ایسے ہی اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ میری آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے، یہ آزادی کی بات نہیں ہے. یہ آپ نے ایک چیز کو خود قبول کیا، اب اس کے رولز کو فالو کریں. جیسے روزانہ ہم دنیا میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. مشکل یہ پیش آ گئی کہ جب اسلام کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات آئی، اب ساری مشنریاں اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں. ان چیزوں کو دیکھے بغیر ہر دن ہر جگہ آپ کو بھی اسی پابندی سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہی پابندیاں ہیں. اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد اسلام کا انکار کرتا ہے، اپنی ذات کی حد تک اس کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کو اس کا نقصان نہیں، نہ کسی کے اندر کوئی فتنہ اور اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے، اس کی سزا الگ ہے. اور ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہے اور فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کی سزا الگ ہے. اس لیے کہ اسلام ایک قانون کا نام بھی ہے. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، وہ ایک قانون بھی ہے. تو وہ قانون کس طرح؟ مثال کے طور پر اگر میں انڈیا میں رہوں تو انڈیا کا ایک قانون ہے اور اس کو فالو کرنا ہوگا، ورنہ انڈین گورنمنٹ کہے گی آپ کسی اور جگہ چلے جائیے. اگر آپ کو یہاں کے قانون دستور وہ پسند نہیں ہے، کسی اور جگہ چلے جائیے. کیا معنی ہوا؟ اگر ایک پاکستانی شخص انڈیا میں آئے یا انڈیا کا شخص پاکستان میں جائے اور وہ یہ کہے کہ میرے ملک کا یہ قانون ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ اپنے ملک چلے جائیے. اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے جو قوانین ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اسی طرح اسلام بھی ایک قانونی دین ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے، اس کی بھی حکومت کے اپنے طریقے ہیں. اگر کوئی اسلام میں رہتے ہوئے اس طرح کی بغاوت کرنا چاہے تو یہ جو فتنہ ہے کوئی ملک اس کو قبول نہیں کرے گا، اسلام بھی نہیں قبول کرے گا. تو اس کے اندر کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، یہ ڈسپلین کی بات ہے. دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. صبر و استقامت کا مہینہ، ہمدردی و غم گساری کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ، ماہ رمضان. شیخ فیض الرحمان. ماہ رمضان کی خصوصیات پر دیکھنا نہ بھولیں ہمارا پروگرام تحفہ رمضان. ماہ رمضان کا فیضان، تحفہ رمضان، روزانہ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ کو مانو، اس کی توحید کو تسلیم کرو. پرنور آیات والی، سب سے اعلیٰ بیان والی، وہ وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت، بہترین سبق والی. قرآن کو مانو، محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد سے بعد الموت کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو. سب سے افضل کتاب
तसव्वुर ये रहना चाहिए कि कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी। डॉक्टर इसरार अहमद से जानिए अल्लाह के कलाम का सही और दिलों को रोशन करने वाला बयान, तालीम कुरान। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि बाज़ गलतियाँ और प्रोपेगेंडे इस अंदाज से किए जाते हैं कि लोगों में एक तरफा चंद बातें सुनकर एक गलत कंसेप्ट उभरने लगता है। हमारी गुजारिश है, इस्लाम, इर्तिदाद, मुर्तद, ये सब चीज़ों को समझने के लिए किसी माहिर आलिम दीन के पास आप बैठिए, उसके साथ आप गुफ्तगू कीजिए। प्रोपेगेंडा किसी भी किस्म का हो सकता है। एक मुल्क अपने मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को ये इजाज़त नहीं देता कि आप वहाँ रहते हुए मुल्की कानून से बगावत करें। तो इस्लाम, इसमें भी हुकूमत के और हुक्मरानी के अंदाज बताए गए। अगर कोई शख्स वहाँ रहते हुए कहता है कि मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, तो फिर जैसे और मुल्कों की बात है, इसी तरह इस्लाम भी उसमें हरकत में आता है। उसकी सज़ाएँ मुकर्रर की गई, और वो सज़ाएँ कब दी जाएंगी, कौन देगा, जैसे हमने इससे पहले भी कहा अपने पिछले लेक्चर में, इस्लामी सज़ाओं का निफाज इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर लोग नहीं करेंगे, बल्कि इस्लामी सज़ाओं का निफाज हुकूमत करेगी। और हुकूमत सज़ा देने से पहले पाबंद है कि कोर्ट में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके उसको मौका दिया जाए, और उसके बाद में अगर जज ये समझता है कि वाकई इसने कानून शिकनी की है, तब उसको उसके कानून के मुताबिक जो भी सज़ा हो सकती है वो दी जाए। तो मुर्तद की सज़ा के बारे में जो उमूमन ये तसव्वुर कर लिया गया कि हर सूरत में उसको ख़त्म करना है, इस तरह की चीज़ इस्लामी तौर पर नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ सज़ाएँ और मुख्तलिफ किस्म के इसके लेवल्स बताए गए। जैसे एक जगह कहा गया मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूह, सही बुखारी की ये हदीस है कि जो अपने दीन को बदल दे तो उसको कत्ल कर दो। और इसी तरह से बाज़ और अहादीस के अंदर जो इसी सिलसिले में दूसरी बात बताई गई, औ युसल्लबू औ युनफ़ौ मिनल अर्द, ये भी हदीस है, ऑथेंटिक रिवायत है कि या तो उसको जिलावतन किया जा सकता है, डिपोटेशन। अब वो डिपोटेशन का मतलब क्या, जिलावतनी का मतलब क्या हुआ, ये इस्लामी मुल्क आपको पसंद नहीं है तो आप किसी और जगह चले जाइए, ये भी एक ऑप्शन है जज के सामने। सूली का मसला, वो भी एक ऑप्शन है उसके सामने। तो इसका माना ये हुआ कि जज को डिसाइड करना चाहिए कि इसका फितना किस अंदाज का है, किस तरह का है, और उसमें भी सज़ा से पहले उसको पूरा ये हक दिया जाएगा कि वो अगर तौबा करना चाहे तो तौबा करे। और उसकी बुनियाद सूरह मायदा के अंदर जैसे बताई गई कि अगर कोई आदमी फितना मचाने के लिए ये कर रहा है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्दि फसादा। दो चीज़ें, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग हो रही है और दूसरे ज़मीन में फितना कर रहा है, तब इस तरह की सज़ा होगी। तो कत्ल भी सज़ा है, सूली भी हो सकती है, जिलावतनी भी हो सकती है। इन चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, लेकिन कब ये सज़ाएँ नाफिज होंगी ये एक अलग मसला है कि सज़ाएँ मसलन है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। मिसाल के तौर पे किसी मसले में, किसी फतवे के बारे में आपकी एक राय है, क्या आप वो राय छोड़ देंगे तो मुर्तद बन जाएंगे, या वो मुर्तद बनने के लिए भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसको मुर्तद कहा जाएगा। मसलन मुसलमान अमल के मैदान में एक अमल करते हैं, मसलन कोई नमाज का मसला है, एक आदमी वो आर्ग्यूमेंट करता है, तो वो चीज़ जो नमाज की है मसलन उसका इनकार कर रहा है, तो अब आप उसको मुर्तद करार देंगे या उसको क्या कहेंगे आप। इसी तरह से एक आदमी रमज़ान के रोज़े हैं, वो रोज़ों में सुस्ती कर रहा है, या कभी रखता है कभी नहीं रखता, तो आप क्या कहेंगे, वो मुर्तद हो गया कहेंगे, काफिर हो गया कहेंगे, क्योंकि काफिर की सज़ा अलग है, मुर्तद की सज़ा अलग है, बेदीन की सज़ा अलग है, दीन के अंदर सुस्ती और कमज़ोरी दिखाने वाले की सज़ा अलग है। यही वो नज़ाकतें हैं जिसको जज्बात में गए बग़ैर काजी को या जज को तय करनी होती हैं। अदालत का काम है कि वो तय करे, वरना बाज़ जगहों पर यह देखा गया एक आदमी किसी एक मसले में या एक इशू में कुछ भी एक राय दे देता है, अब लोग शोर मचाते हैं और ख़ुद ही आगे बढ़कर अपना फ़ैसला सुनाते हैं कि हम इसको कत्ल कर देंगे। क्यों? इसलिए कि ये मुर्तद हो गया, लिहाजा मुर्तद की सज़ा कत्ल है। तो चोरी की सज़ा हाथ काटना है, काट देंगे हाथ आप। ज़ानी की सज़ा रजम करना है, अगर शादीशुदा हो तो क्या आप कर देंगे रजम उसको? बल्कि उसका एक तरीक़े कार है और उसी तरीक़े कार के मुताबिक फ़ैसला होगा और अमल दरामद होगा। यहाँ भी वही तरीक़ा है।
اسی طریقے کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ یہ ہر طرف سے لوگ آ گئے اور اس کو گھیرے میں لے لیا اور اس کے بعد اس پر حملہ کر دیا، تو یہ جو چیز ہے شرعی لحاظ سے یہ چیز درست نہیں ہے، اور شریعت اس کی اجازت اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں دیتی۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ کا مال آپ لے کر جا رہے ہیں اور حملہ کر دیتا ہے، اور آپ اپنے ڈیفنس میں بچاؤ کرتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آدمی مارا گیا یا اس نے آپ کو مار دیا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کا مال تھا، آپ لے کر جا رہے تھے، حملہ کیا ایک آدمی اور وہ مر گیا، تو اسلام کہتا ہے اس میں قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ اٹیک اس نے کیا، ظلم اس نے شروع کیا، زیادتی اس نے کی، اس لیے اس کو نتیجہ بھگتنا چاہیے۔ اس کی دیت اور قصاص اس معنی میں نہیں ہوگا پھر۔ اور اگر کبھی ایسے ہوتا ہے آپ مارے گئے، مال بھی آپ کا، حملہ بھی اس نے کیا، آپ مارے گئے، آپ ڈیفنس کرتے ہوئے آپ کو شہید کہا گیا، کیونکہ مال کی آپ نے جائز طریقے سے حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو حفاظت کرتے ہوئے، پروٹیکشن کرتے ہوئے مارا گیا، تو اس کا درجہ بھی شہادت کا درجہ ہوگا۔ تو یہ جو نزاکتیں ہیں اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو اس کا کیا مقام؟ نبی کو گالی دینا، اس کے اندر بھی جوش میں نہیں، ہوش کے ساتھ، مکمل ٹرائل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ نبی کی توہین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ جرم کرتا ہے مسلم حکومت میں رہ کر، تب اس کے لیے ایک سزا ہے، اور وہ سزا وہی عدلیہ کا قانون اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اسی کے مطابق ہوگا۔ جیسے کہ کہا گیا کہ ایک نابینا قسم کے صحابی تھے اور ان کی ایک لونڈی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے ادبی، گستاخی کرتی تھی، بڑا سمجھائے نہیں سمجھ میں آیا، گالی دیتی، اس طرح کی بہت توہین کیا کرتی تھی۔ تو ایک موقع پر جب انہیں موقع ملا تو وہ ایک کوئی ہتھیار لے لیے، کوئی لوہے کا ٹکڑا یا کوئی بھی ایسی چیز لیے اور اس پر حملہ کر دیا، وہ مر گئی۔ اب شور مچ گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس لیے کوئی بات چھپائی نہیں، انہوں نے یہ مسئلہ تھا اور اس کے لیے میں نے یہ حملہ کیا۔ تو اس کا جو ہے کہہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اشہد فإن دمہا حدر، کہ اس کا دم جو ہے خون رائیگاں گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ نہ مالی معاوضہ دیا جائے گا اس کے ورثاء کو، نہ قتل کرنے والے کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے جو جرم کیا تھا سمجھایا گیا، اس کو موقع دیا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل توہین کرتی رہی۔ مگر اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ مکمل قوانین ہیں کہ کہاں کا وہ آدمی ہے، کیا اس نے گستاخی کی، اور وہ گستاخی کس درجے میں گالی گلوچ کے زمرے میں آتی ہے، توہین کے زمرے میں آتی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ چند مثالیں ہم نے دی ہیں، مگر چونکہ یہاں ٹائم ہمارا لیمیٹڈ ہوتا ہے، مکمل تفصیل سے ہم بات نہیں بتا سکتے۔ اگر کوئی آدمی، اس کو کوئی اشکال ہے دنیا میں کسی بھی علاقے میں دیکھنے والے، تو ہماری ان سب سے ایڈوائز ہوگی، گزارش ہوگی کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یا تو معتبر عالم دین سے بات کریں، اس سے بھی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں جو نزاکتیں اور تفصیلات ہیں اس سے واقفیت کے بغیر خود سے فیصلہ کرنا، خود سے سمجھ لینا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے، اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو پہلے پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کا مال چھیننے کی کوشش کی اور اس نے اس کو پکڑ لیا، اس پر غالب آ گیا، تو پھر اس کو کیا سزا ہوگی؟ اگر کوئی شخص کسی کا مال چھیننے کی کوشش کرے اور وہ اس کو پکڑ لے، تو پھر اس کے بعد اس کی سزا اس کے جرم کے حساب سے ہوگی، کیونکہ اس نے کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے عدالت ڈیسیجن بنائے گی کہ اس کو جو ہے نا کتنی سزا دینی چاہیے، کیونکہ بعض جرم مقرر ہیں، جیسے چوری کرنا، زناکاری وغیرہ وغیرہ، اس کی سزا بھی فکس ہے، اور بعض جرم ہیں جن کی سزائیں فکس نہیں ہیں، تعزیرات، اور یہ تعزیری جو سزائیں ہیں جج کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ حالات کو دیکھ کر، جرم کی نوعیت کو دیکھ کر، مثلا 10 کوڑے بھی مروا سکتا ہے، 20 کوڑے مار دے یا کوئی اور جرمانہ لگا دے، یہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جس شخص پر حد نافذ کی گئی ہو اس کی گواہی قبول ہے کہ نہیں؟ جس شخص پر حد نافذ کی گئی، سزا دی گئی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جنرلی جو ہے علماء اس میں 2 رائے رکھتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی،
اور بعض علماء کا یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی زندگی بدل دے تو اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ دونوں کی اپنے اپنے دلائل ہیں، اور وہ بھی جو الزام لگایا گیا تھا اس الزام کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمارا یہاں وقت پورا ہو رہا ہے، تو اس لیے اپنے پروگرام کو یہیں پر ہم روکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، حاضر ہوں گے انشاءاللہ آئندہ